السلام علیکم ناظرین و حاضرین. آج ہم لوگ بات کریں گے ایک ایسے ملک کے بارے میں جدھر ہیئر سے ریومرز کے اوپر کسی کا قتل کر دیا جاتا ہے. اس ملک کے بارے میں جدھر انفلیشن ریٹس اپنی ہائیسٹ پر ہیں. اس ملک کے بارے میں جدھر ایک کولیشن گورنمنٹ بنا کے دو سیاسی جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہیں while the Pakistani people are suffering. We over here have political analyst, senior journalist اسد علی طور صاحب. السلام علیکم. اسد بھائی، ہم نے دیکھا ہے ایک ہی مہینے کے اندر احمدیوں کے ساتھ بھی، اس کے بعد جو ڈفرینٹ اور ریلیجیس مائنورٹیز ہیں، کرسچنز ہو جائیں، نذیر مسیح والا کیس ہو جائے، یا سوات کے اندر جو ہوا، شیخو پورہ کے اندر ٹی ایل پی کے ورکرز نے امام بارگاہ کو شہید کیا. ویئر از پاکستان ایز اے نیشن ہیڈنگ ٹوورڈس؟ ایک بات تو عبداللہ، میں تو ابھی کچھ اس نتیجے میں پہنچوں کہ پاکستانی ریاست سرنڈر کر چکی ہے. اب ہم ایک ایسا ہجوم ہے جو خون کا پیاسا ہے، جو اپنی پیاس بجھاتا ہے. یہاں پر عدلیہ کی رٹ ختم ہو گئی ہے، لوگوں کا عدالتی اور قانونی نظام پر اعتماد اٹھ گیا، اس لیے اب وہ سب کچھ خود کر رہے ہیں. یہ لا آف جنگل ہے کمپلیٹلی. اب دیکھیے نا، یہاں پر میں ابھی کل پڑھ رہا، وہ میرے پاس بھی فیصلے کی کاپی آئی. لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی رجسٹری کے ایک جج نے ایک فیصلہ دیا احمدیوں کے بارے میں. اس فیصلے کی کسی نے ریویو نہیں فائل کیا. ٹی ایل پی کا ایک لیڈر اٹھتا ہے، وہ مطالبہ کرتا ہے کہ آپ کے فیصلے کے ان پیراگرافس پہ ہمیں اعتراض ہے. بغیر کسی ریویو کے جج 2 صفحوں کا نیا فیصلہ جاری کرتا ہے اور اپنی سو کالڈ کریکشن کرتا ہے. لائک یہ عدلیہ ہے. سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ایک فیصلہ دیتا ہے، ان کے خلاف مہم چلتی ہے، وہ ریویو میں ٹیک اپ کر کے مختلف مدارس کو کہتے ہیں کہ جی آپ ہماری رہنمائی کریں، ہم کیا کریں. یعنی کہ آپ آئین، قانون، سپریم کورٹ کے اوپر ان مدارس کے علماء کو بالادست مان رہے ہیں جو ایک عرصے سے اس معاشرے کو انتہا پسندی کی دلدل میں دھکیل رہے ہیں، بلیک میل کر رہے ہیں اس قسم کے بلاسفمی اور جھوٹے الزامات کے ذریعے. آپ ان کو مزید امپاور کر رہے ہیں، آپ ان کی اتھارٹی مان رہے ہیں کہ آپ ہم سے بالادست ہیں. اس کے بعد بچتا کیا ہے اس ملک کے اندر؟ کراچی میں لوگ ڈاکوؤں کو زندہ جلا دیتے ہیں، سوات میں کوئی ثابت نہیں ہوا، آپ نے ایک بندہ زندہ جلا دیا. یعنی کہ ہم درندے ہیں. ہم قتل تک نہیں رکتے، ہم اس کی لاش جلاتے ہیں، اس کی لاش کو جلاتے ہوئے سیلیبریٹ کرتے ہیں. اس سے زیادہ درندگی اور کیا ہوگی کسی معاشرے کے اندر؟ اس سے زیادہ انٹالرنس کیا ہوگی؟ اور اس کے بعد اب دیکھیے بھی پنجاب میں عید سے پہلے وہ، اور یہ کوئی اور نہیں کر رہا تھا، پولیس، ڈی سیز یہ ساتھ جا جا کے کر رہے تھے. احمدیوں کو دفاتر میں بلا کے 3 MP کے 3 اریسٹ کر رہے تھے کہ بھائی آپ قربانی کی نہ کر دیں. لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کے 3 ماہ کے بکری کے بچے اٹھا کے لے کے جا رہی تھی پولیس. گاڑیوں کی تلاشیاں لے رہی تھی ٹی ایل پی کے ورکرز کے ساتھ کھڑی ہو کے احمدیوں کی گاڑیوں کی تلاشیاں کہ کوئی بکرا تو نہیں لے کے جا رہے، گوشت تو نہیں لے کے جا رہے. یار مطلب اس کے بعد کیا رہ گیا پیچھے؟ یہ تو ملک ہی ختم ہو گیا. خدا کی قسم، یہ تو تباہ ہو گیا سب کچھ. یہ تو آئیڈیا اس پاکستان کا تباہ ہو گیا. نہیں تو کیا اس کی ذمہ دار عدلیہ ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کے حکمران ہیں، یا پاکستان ایز اے قوم ہے؟ سب ہیں ذمہ دار. اسٹیبلشمنٹ نے اپنی شارٹ سائٹڈ ایز یوزول اپروچ کے تحت ایک الیکشن رگ کرنا تھا 2018 کا. انہوں نے یہ جن بوتل سے نکالا ٹی ایل پی اور بریلوی سیکٹ کو. انہوں نے، جو پاکستان کا لارجسٹ سیکٹ تھا، انہوں نے اس بلاسفمی کے نعرے کے ریلیجیس اوپر ایکسٹریمسٹ گروپ 2018 کی پیداوار تو نہیں شروع سے کرتے ہیں، لیکن بریلویوں کو انہوں نے پہلی دفعہ امپاور کیا ایک دے کے، جو پاکستان کا لارجسٹ سیکٹ تھا. اس سے پہلے وہ اہل حدیث کو وہ یوز کرتے تھے لشکر طیبہ کی صورت میں، وہ یوز کرتے تھے دیوبندیوں کو کبھی لشکر جھنگوی یا کبھی کسی اور صورت میں، طالبان کی صورت میں. لیکن بریلوی جو پاکستان کا لارجسٹ سیکٹ تھا، انہوں نے پہلی دفعہ یوز کیا 2017-18 میں. اور یہ ایک ایسا جن بوتل سے باہر آیا جو کہ ویسے بھی ہمیں اپنی اسٹیبلشمنٹ پہ الحمدللہ بہت زیادہ اعتماد ہے کہ آج تک انہوں نے جو بوتل جن سے نکالا ہے کبھی واپس نہیں ڈال سکے. تو وہ اب جن نکل آیا ہے اور وہ ہم سب کو کھا رہا ہے. اور ایون کہ یہ خود بھی اس جن سے ڈرے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اندازہ کیجئے نا، پچھلے آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کو انہوں نے قادیانی کا الزام لگایا، جنرل باجوہ خود میلاد کراتے پھر رہے تھے.
جی لوگوں کو کھلا رہے تھے وہاں پہ بیٹھ کر تصویریں جاری کروا رہے تھے آئی ایس پی آر سے کہ نہیں میں تو مسلمان ہوں. تو پیچھے کیا بچ گیا تھا؟ دوسری طرف وہ آئے, آپ نے کراچی سے مفتی منیب اور وہ بلوا لیے, ان کی منتیں کی. وہ جو پولیس والے اتنے شہید کرتے وہ آئے اسلام آباد تک, وہ کسی ماؤں کے بیٹے نہیں تھے؟ کیا وہ کوئی وردی نہیں پہنتے تھے؟ کیا وہ ریاست کے ملازم نہیں تھے؟ کیا وہ ریاست کے اہلکار نہیں تھے؟ آپ نے سرنڈر کر دیا ان کا خون. آج وہ آپ کی عدلیہ کو بھی ڈرا رہے ہیں, آج وہ مجھے آپ کو ڈرا رہے ہیں. ایک آپ اندازہ کیجئے یہ ملک آپ نے کیا بنا دیا ہے. پھر اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی سرمایہ کاری آئے, کوئی آئے, یہاں پر کوئی نہیں آئے گا. نہیں, وہ تو اورنگزیب صاحب نے خیر پرومس کر دیا کہ فورن انویسٹمنٹ آئے گی اور انویسٹمنٹ سب آتی جائیں گی پاکستان کے اندر. 50 سال کی لوئسٹ پہ گئی ہے. جی جی, لیکن اسٹل آپ نے ایک پچھلے اسپیشل ایک ایس آئی ایف سی بنائی اس کے لیے کہ وہ ہم ایک ون ونڈو آپریشن کریں گے اور جناب ادھر وہ اربوں ڈالر کے آپ نے جا کے لاہور میں آرمی چیف نے لاہور میں اور کراچی میں بزنس مینوں سے ملاقات کر کے 25-30 ارب ڈالر انہوں نے گنوا دیا کہ وہ بس آنے ہی والا ہے. ٹھیک ہے, 1 ٹکا نہیں آیا اس کے بعد. سعودی سے آپ کی مانگ مانگ کے آپ کی گلا بیٹھ گیا کہ وہ 5 ارب ڈالر بھائی لے ہو. 2 آپ نے دورے کر لیے سعودی عرب کے, 1 ٹکے کا ڈالر نہیں آیا یہاں پہ. چین ابھی گئے ہیں, اس کے بعد ان کو پریس ریلیزیں کرنی پڑی, بار بار انٹرویوز دینے پڑے کہ چین جا کے کوئی پیش رفت. آپ نے عدلیہ کی بات کی, عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک گٹھ جوڑ بنا ہوا تھا 8 فروری کے بعد اور 8 فروری سے 1 ہفتہ پہلے, کیا اب وہ گٹھ جوڑ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ آپ نے کچھ اپنی ویڈیوز کے اندر بھی اسی طریقے کے اسی طرف اندیا کیا, اور اس کے بعد اب دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے بارہاں خان صاحب کو ریلیف ملتا جا رہا ہے عدلیہ کی طرف سے, تو کیا یہ اسی کی طرف اندیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عدلیہ کا ساتھ ختم؟ نہیں, اسٹیبلشمنٹ عدلیہ کا ساتھ ویسے نہیں ٹوٹا. یہ جو 8 فروری کا الیکشن ہے نا, یہ بہت اس نے چیزیں بدل دی ہیں. ججز کو نظر آ گیا ہے کہ ول آف دا پیپل کیا ہے. ٹھیک ہے, اور ججز کو یہ بھی نظر آ گیا ہے کہ جن کے ساتھ وہ سیم پیج پر رہے ہیں اب تک وہ کتنے قابل لوگ ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاپولسٹ نیریٹو کی وجہ سے ججز اور عدلیہ اپنے فیصلے بدل رہے ہیں؟ پاپولسٹ نیریٹو نہیں ہے یہ اب ان کو سمجھ آ گیا ہے کہ ان کو وہی کرنا پڑے گا جو آئین اور قانون کہتا ہے. ٹھیک ہے, عوام بھی ان سے وہی مانگ رہے ہیں. اگر وہ نہیں کریں گے, ابھی بھی ول آف دا پیپل کے اگینسٹ کھڑے رہیں گے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے رہیں گے, تو اب تو اسٹیبلشمنٹ کا اپنا سروائیول اس جنگ میں بہت مشکل نظر آ رہا ہے جو لڑائی شروع ہو گئی ہے. تو وہ ججز کیوں اپنے آپ کو اس آگ میں جلوائیں, پرائی آگ میں, آؤٹ آف وے جا کے. تو وہ کہہ رہے ہیں بس ٹھیک ہے. دوسرے یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں جس انداز میں عدلیہ کو یوز بھی کیا گیا وہ بڑا ہیوملیٹنگ وے تھا. لائک آپ دیکھیں نا, آپ ججز کے بیڈ روموں میں کیمرے تو نہیں لگاتے, ایلیگیشنز نہیں نکلے ہیں. یہ تو جسٹس طارق محمود جہانگیری کے بیڈ روم سے کیمرے نکلے ہیں. یہ تو خط لکھ دیا انہوں نے سپریم کورٹ کو. ہاں جی, ٹھیک ہے, ایک جج کا جسٹس ارباب طاہر کا, جی جی, آپ باپ کوئٹہ سے اٹھا کے لے رات کے 3 بجے ان کے گھر ادھر. یار وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج ہے, آپ کس طرح کا ٹریٹ کر رہے ہیں؟ ایک جج جسٹس محسن اختر کیانی کے رشتہ دار کو اٹھا کے کرنٹ لگا لگا کے ان کی فائنینشیل ڈیٹیلز لیتے رہے. دس از ٹو مچ. تو پھر جج جج ہوتا ہے اور جو مرضی آپ کر لیں. ایک بات آپ کو سمجھ نہیں ہوگی, ڈیجورے ہوتا ہے. ڈیفیکٹو کے پاس چاہے جتنی مرضی بندوقیں, ٹینک, میزائل ہوں, ڈیجورے ہوتا ہے. اور اگر ڈیجورے کھڑا ہو جائے تو الٹیمیٹلی ڈیجورے پریویل کر جاتا ہے اس لڑائی میں. آپ جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ جب سامنے آئی ہے, ہمیشہ الٹیمیٹلی ان دونوں جیم میں سے, جج اور جرنیل والے میں سے جج والا جیم پریویل کیا ہے. آپ افتخار چودھری کا دور دیکھ لیں, اس لائرز موومنٹ میں افتخار چودھری الٹیمیٹلی پریویل کیا تھا. آپ قاضی فائزہ دیکھ لیں, حالانکہ قاضی فائزہ کی دفعہ تو عدلیہ کے اندر سے بہت سارے لوگ ملے ہوئے تھے اس سائڈ پہ, اس کے باوجود قاضی جب کھڑا ہو گیا پریویل کر گیا. تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر یہ لڑائی بڑھی تو پھر یا تو مارشل لا لگے گا, ٹھیک ہے, اور یا پھر یہ ہے کہ الٹیمیٹلی ججز پریویل کر دیں گے. لیکن اگر مارشل لا لگا بھی تو یہ وہ مارشل لا ہوگا جو پہلی دفعہ شاید سسٹین نہیں کر پائے گا, جو کولیپس کر دے گا. اس کے پیچھے وجہ کیا بنے گی؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, ایک جوڈیشری تو آلریڈی اس کا موڈ بدلا ہوا ہے سوائے چیف جسٹس قاضی فائزہ کے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو عوام کی ایک پولیٹیکل اپروچ ہے وہ مکمل طور پہ اسٹیبلشمنٹ سے مخالف سمت میں کھڑی ہوئی ہے. اور یہ پہلی دفعہ پنجاب میں پانی پت کی لڑائی لڑی جا رہی ہے,
اور پنجاب ہی میٹر کرتا ہے پاکستان میں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی کانسٹیچوئنسی پنجاب ہے, کوئی اور صوبہ ان کی کانسٹیچوئنسی نہیں ہے. تو اس وقت ان کو ہوم گراؤنڈ پہ چیلنج درپیش ہے, اور وہ چیلنج بہت سنجیدہ چیلنج ہے. آپ کو 8 فروری کے انتخابات میں نظر آ گیا کہ لوگوں نے کیا کیا. تو وہ اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ لگا کے ماشاء اللہ چیزیں بدل سکتے ہیں تو وہ کبھی نہیں کر سکتے. آپ کو آلریڈی فائنینشیل چیلنجز اتنے سنگین ہیں, آپ کا مالی بحران اتنا سنگین ہے, اس میں اگر یہ پولیٹیکل انسرٹینٹی اور کیاس بڑھا تو بالکل ہی چیزیں ہاتھ سے نکل جائے گی. تو یہ ساری کیلکولیشنز کر کے ہی وہ اگر کوئی ایسا سٹیپ لیں گے تو لیں گے, لیکن اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ لے کے سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں تو کم از کم میری ریڈنگ یہ ہے کہ وہ نہیں کر سکیں گے. پولیٹیکل کیوس کی آپ بات کریں, آخری 2 سوالوں کی طرف جائیں گے. پولیٹیکل کیوس تو ابھی ہم نے دیکھا کہ حنیف عباسی کی سٹیٹمنٹس, اس کے بعد PPP کے کچھ لیڈرز کی سٹیٹمنٹس, PMLN کی طرف سے بھی کچھ سٹیٹمنٹس, تو یہ تو اپنے ہی گھر کے اندر ایک جنگ سا سما ہو گیا ہے. اسی کیپٹل کے اندر جو 2 لوگ ساتھ بیٹھے تھے, زرداری اور شہباز اور نواز, اب دونوں کے درمیان اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں. کیا اس سال کے آخر میں یہ حکومت سسٹین کر سکے گی؟ میرے خیال میں 2 میری تو ٹائم لائنز ہیں. ایک تو یہ اگلے 3 ماہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے تب بھی کہا تھا آج سے 2 مہینے پہلے کہ نومبر دسمبر تک کا ٹائم ہے. تو یہ 3 ماہ امپورٹنٹ ہے. اس میں دیکھتے ہیں کہ اگر عدلیہ مینج ہوگی اسٹیبلشمنٹ سے عدلیہ مینج تو ٹھیک ہے, اگر نہ مینج ہوئی تو کچھ نہ کچھ ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس حکومت کا سروائیول بھی اسی کے اوپر ہوگا. اور دوسرا اس کا جو وقت آئے گا وہ نومبر 2025 میں آئے گا کہ اس کے بعد یہ کتنا کنٹینیو کرتی ہے. لیکن یہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ابھی اس وقت کھٹ پٹ چل رہی ہے, یہ میرے خیال میں بجٹ سے زیادہ یہ پنجاب میں پاور شیئرنگ کے فارمولے کے اوپر ہے. وہ مریم کو نو ون از ایکسیپٹنگ. شرین امان نے شہزیب خانزادہ کے ساتھ انٹرویو میں کہا کہ جب مریم کو بنایا جا رہا تھا CM اینڈ وی اپوزڈ اٹ, ہماری اس میں کنسلٹیشن ہی نہیں تھی. وہی نا, تو یہ اس کی لڑائی ہے اور الٹیمیٹلی چیزیں سیٹل ہو جائیں گی. جو میں سن رہا تھا کہ انہوں نے پنجاب میں جو پیپلز پارٹی جن حلقوں سے جیتی ہوئی ہے وہاں کے لیے انہوں نے بجٹ میں اضافہ کر دیا ہے, اور اس کے علاوہ اور بھی ان کو اب پنجاب میں پاور شیئرنگ میں بھی کچھ کر رہے ہیں, وزارتیں وغیرہ دیں گے. تو اس طرح کی چیزوں پہ الٹیمیٹلی سیٹلمنٹ ہو جائے گی, کیونکہ یہ بات دونوں جانتے ہیں. جو بات پیپلز پارٹی کے میں بھول رہا ہوں رہنما, انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم پیچھے ہٹ گئے تو نون کی ساری قیادت جیل میں ہوگی. اور جواب میں رانا سنال صاحب نے کہا کہ صرف ہم اکیلے نہیں جائیں گے, سب جیل میں جائیں گے. بالکل. تو ان سب کو پتہ ہے کہ پھر سب جیل میں ہی جائیں گے. اگر اس جگہ سے پارلیمنٹ سے نکلیں گے تو جیل ہی جائیں گے, اور پھر وہ جن آئے گا جو ان کو نہیں چھوڑے گا. ماشاء اللہ کرے. ماشاء اللہ نہ بھی ہوا تو اگر عمران خان بھی آ گیا تو وہ بھی نہیں چھوڑے گا, وہ بھی ماشاء اللہ ہی لگائیں گے. 2122 بلین پاکستانی روپیز آؤٹ آف 18,800 بلین روپیز ان دس ایئرز بجٹ پاکستان آرمی کو دیے گئے. 15% کی ہائیک ہوئی لاسٹ بجٹ سے. پیسہ کدھر جا رہا ہے, پیسے کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی, اینڈ کیا یہ جسٹیفائڈ ہے ایک جو کہ اکنامکلی ہم لوگ ڈپلیٹ کریں, انفلیشن ہماری ہائیسٹ ریٹس پہ, از دس جسٹیفائبل اور ناٹ؟ یہ کبھی بھی ہمیں ڈیفنس بجٹ کی ہم اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکے کہ وہ کہاں پر جاتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا, یہ 2122 ارب روپے وہ ہیں جو پیپر پہ ہیں. آپ 662 ارب روپے سویلین اکاؤنٹ سے ریٹائرڈ فوجی افسران کو, فوجی اہلکاروں کو, جوانوں کو پینشن بھی دیتے ہیں. آپ وہ بھی اس میں شمار کریں تو یہ 2700 سے اوپر جاتا ہے. پھر آپ اپنے نیوکلیر پروگرام, میزائل پروگرام کے لیے جو بجٹ ہے وہ تو کبھی آپ ڈکلیئر ہی نہیں کرتے. اور نیوکلیر اور میزائل پروگرام سب سے مہنگا پروگرام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ سوچئے ادھر کتنے جاتے ہوں گے. پھر بہت سے آپ بعد میں گرانٹس لیتے ہیں سپلیمنٹری, تو وہ کہاں پر جاتی ہوں گی. تو یہ کوئی آسان نہیں ہوتا. یہ کہہ دینا تو 2122 ارب روپے ہے, لیکن یہ اس سے بہت آگے کی بات ہوتی ہے. اور دوسری جہاں تک بات رہی کہ عوام کی جو حالت ہے
یہ تو اب سوچنا چاہیے اس ملک کے اس اشرافیہ کو کہ کتنا عرصہ ہم عوام کے پیٹ پر پتھر بندھوا کے ہم نے ایٹم بم کس لیے بنایا تھا؟ اس لیے بنایا تھا نا کہ اس کے بعد کوئی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا. اب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہمیں ایٹم بم کی بھی حفاظت کرنی ہے. مطلب جس نے ہماری حفاظت کرنی تھی اب ہم اس کی حفاظت پہ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر مطلب یہ سب کچھ آپ یہ جو کر رہے ہیں یہ تو جو جتنا فوج کا یہ تو بجٹ میں نے ڈسکس کیا ہے 4-5 ہزار ارب پہ شاید جاتا ہوگا. اب باقی دیکھیے جو وہ کاروبار کر رہے ہیں لائک کارن فلاور سے لے کے فوجی میٹ سے لے کے تو